السلام علیکم۔ آج کی اسٹوری ہے اسحاق علیہ السلام کی۔ اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اسماعیل علیہ السلام کے بھائی تھے۔ اسحاق علیہ السلام جن کی خوشخبری فرشتوں نے سارہ علیہ السلام کو سنائی، وہ چونک گئی کہ مجھ پر تو بڑھاپا طاری ہو گیا ہے، اب بھلا میں کیسے ماں بن سکتی ہوں؟ فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ تم پر اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی 14 سال بعد آپ علیہ السلام کو ایک اور شہادت مند بیٹا اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش اسی سال ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ اب بات کرتے ہیں اسحاق علیہ السلام کی نبوت کی۔ اسحاق علیہ السلام کی نبوت کی گواہی خود قرآن مجید میں دی گئی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شفاق میں فرمایا کہ اور ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل کی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور آپ علیہ السلام کی اولاد بنی اسحاق کہلائی۔ بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی پیدا ہوئے سب آپ علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ناہور کی پوتی رفاقہ سے ہوئی۔ شادی کے وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 40 سال کی تھی۔ انہیں اولاد کی بڑی خواہش اور تمنا تھی، جس کے لیے وہ بارگاہ الہی میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئی اور شادی کے 20 سال بعد آپ علیہ السلام کے 2 جڑواں بیٹے عطا ہوئے۔ پہلے کا نام مسعود رکھا گیا، جسے اہل عرب مہیز کے نام سے پکارتے ہیں، ان کی اولاد رومی کہلائی۔ دوسرے کا نام یعقوب رکھا گیا، جن کا لقب اسرائیل تھا، ان کی نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ مورخین کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بڑے بیٹے مہیز سے زیادہ محبت کرتے تھے، جبکہ ان کی اہلیہ رفقہ اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو زیادہ چاہتی تھی۔ آخری عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بینائی بالکل ختم ہو گئی تھی اور آپ علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے۔ دونوں بیٹے شہادت مند تھے اور اپنے بابا کی بہت خدمت کیا کرتے تھے۔ بڑا بیٹا مہیز شکار کا شوقین تھا، عموماً شکار کا گوشت لا کر اپنے والد کو کھلایا کرتا تھا، جس کے بدلے اسے خوب دعائیں ملتی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا شکار کا گوشت کھانے کا دل چاہا تو انہوں نے مہیز سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ شکار کے لیے نکل پڑا۔ ان کی والدہ نے جب یہ سنا تو اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بیٹے، کیا ہی اچھا ہو کہ تم مہیز کے آنے سے پہلے بکری ذبح کر کے والد کو پیش کر دو، اس طرح تمہیں دعائیں مل جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ کی بات پر عمل کیا اور جلدی سے بکری کا گوشت بھون کر والد کی خدمت میں پیش کیا۔ نابینا اسحاق علیہ السلام نے کھانا تناول فرمایا اور دعائیں دی کہ اللہ تمہارے مرتبے کو بلند فرمائے اور تمہاری نسل میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے، تمہیں کشادہ رزق اور اولاد کثیر عطا فرمائے۔ کچھ دیر بعد بڑے شاہزادے شکار کا گوشت لے کر خدمت میں حاضر ہوئے اور تناول فرمانے کی درخواست کی، جس پر اسحاق علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا تو کہا، اے بیٹے، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ وہ شکار کا گوشت ہے جس آپ علیہ السلام نے فرمائش کی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اور حیران ہو کر کہا کہ وہ تو کچھ دیر پہلے تم مجھے کھلا چکے ہو۔ اب مہیز کے حیران ہونے کی باری تھی تو بولے، ابا جان، میں تو ابھی شکار کا گوشت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس سے پہلے تو میں نہیں آیا۔ تو اسحاق علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام لائے ہوں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے مہیز کے بھی کھانے کو تناول فرمایا اور اسے بھی دعا دی کہ تمہاری نسل سبز اور شاداب زمین پر پھلے پھولے اور تمہارے رزق میں اللہ خوب برکت کرے۔ کہتے ہیں کہ مہیز کو اپنے بھائی یعقوب علیہ السلام کا شفقت لے جانا اور پہلے دعائیں لینا سخت ناگوار گزرا اور وہ یعقوب علیہ السلام کی جان کے دشمن ہو گئے، اور جب والدہ نے مہیز کے غصے کو دیکھا تو انہوں نے خوف محسوس کیا اور انہوں نے چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے ماموں کے یہاں احسران چلے جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ مہیز تمہیں قتل نہ کر دے، جب بھائی کا غصہ ختم ہوگا میں تمہیں واپس بلا لوں گی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی معاملے کی نزاکت کا احساس تھا، چنانچہ انہوں نے بھی اپنی اہلیہ کی حمایت کرتے ہوئے انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو فوری جانے کا حکم دیا۔ اب ذکر کرتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات کا۔ یاد رہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے 180 سال کی عمر میں وفات پائی، جبکہ بعض کتب میں 160 برس تحریر ہیں۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام کے دونوں صاحبزادے مہیش اور یعقوب علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس موجود تھے، جنہوں نے آپ علیہ السلام کو اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔